نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ آپ نے ابھی نعتیں سنی اور عارفانہ کلام سنا. اس میں دو باتوں کا ذکر آپ نے بار بار سنا، ایک شام کا ایک رات کا. میاں محمد صاحب کے کلام میں کہ رات پوے تھے بے دردانو، سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی، ستیا آن جگا. درد مندانو تانگ سجن دی، ستیا آن جگاوے. جو دوسرا مصرع ہے، یہ معراج کی رات یہی کچھ ہوا تھا. درد مندانو تانگ سجن دی، ستیا آن جگہ ہے. اولیاء کرام کے نزدیک اور عرفاء کرام کے نزدیک یہ جو لفظ ہے لیلا، رات کا ذکر ہے، جو سفر معراج میں اولیاء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے محبت ہے. رات محبت کا استعارہ ہے، محبت کا استعارہ ہے. دن کی روشنی میں انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے. جو کچھ دیکھتا ہے اس کا دھیان بھی ہوتا ہے. تو رات کیا ہے؟ جب سورج چھپتا ہے تو اندھیرے کے پردوں میں سب کچھ چھپ جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ ہم تو روشنیوں کے ذریعے دیکھنے کا بندوبست کرتے ہیں، روشنی سے ہم رات کا ازالہ کرتے ہیں. مگر جب رات حقیقی معنی میں رات ہوتی ہے تو پھر وہ اندھیرے ہر شے کو اپنے پردوں میں چھپا دیتے. اور پھر انسان جس چیز کو دن میں دیکھتا ہے اس کے ساتھ دیکھنے کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کا تصور ذہن میں لاتا ہے، اس کا خیال آتا ہے، اس سے کوئی معاملہ ہوتا ہے. دیکھنے سے ساری شناسائی اور تعلق پیدا ہوتا ہے. رات جب چھا جاتی ہے، اندھیرے کے پردوں میں جب سب کچھ چھپا دیا جاتا ہے، تو جب کوئی چیز دنیا کی نظر نہیں آتی سو کسی سے کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں رہتا. اندھیروں کے پردے اس بندے کو ہر شے سے چھپا دیتے ہیں اور ہر شے کو اس بندے سے چھپا دیتے ہیں. یہ ہے رات پوے. تو رات پہ گئی، اندھیرا چھا گیا اور لوگ سو گئے اور ہر چیز محو ہو گئی. نہ کوئی دکھائی دینے لگا، نہ کسی کا خیال رہا. تو ہر چیز اندھیروں کے پردوں میں چھپ گئی. تو خلوت ہو گئی. کیا خلوت ہو؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر تمنا. میں نے کہا نا جیسے کہ جب اندھیرا چھا گیا تو ہر چیز جاتی رہی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یعنی تمنا بھی جب رہتی ہے تو خلوت نہیں ہوتی. خلوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اور نہ رہے، کوئی اور
نہ رہے، اور یہ کیفیت رات کی شکل میں بندے کو نصیب ہوتی۔ اور پھر رات کا ایک اور خوبی، جہاں ہر ایک سے خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، تو جہاں رات ہر ایک سے جدائی کی بات کرتی ہے، وہاں رات محبوب سے ملاقات کا اشارہ دیتی، محبوب سے ملاقات کا اشارہ دیتی ہے، محبوب سے ہم کلامی کا اشارہ دیتی ہے۔ اس لیے رات لمحہ مناجات بھی ہے اور رات لمحہ ملاقات بھی۔ اللہ والے دن سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا رات سے پیار کرتے ہیں، وہ رات کے انتظار میں رہتے ہیں، چونکہ رات مناجات کا لمحہ ہوتا ہے اور رات ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ لفظ سبحان میں اللہ پاک نے ہر شے سے اپنا منزہ ہونا، پاک ہونا بیان کیا۔ میں نے صرف اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ لیا ہے، جس کی ابتدا سبحان سے ہو رہی ہے اور تعلق اس کا لیلا سے، لیل سے جڑ رہا ہے۔ فرمایا وہ پاک ہے ہر شے سے، علائق سے، خواہشوں سے، مادیت سے، پستیوں سے، نقائص سے، کمزوریوں سے، حتیٰ کہ پھر تمہارے خیالات سے بھی، تمہارے وہم سے بھی، تمہارے گمان سے، یعنی ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے، وہ ہر شے سے پاک ہے، بلند ہے، منزہ ہے۔ تو لفظ سبحان میں اللہ پاک نے اپنی کمال پاکیزگی کا اشارہ دیا۔ اتنی کمال پاکیزگی ہے کہ کوئی اس کو چھو بھی نہیں سکتا، کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک شعر ہے، سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی اسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ سبحان میں یہ ہے کہ اسے کوئی شے چھو نہ سکے، باوضو ہو کے بھی اسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس میں تنزیہ کا اشارہ ہے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، چونکہ چھونے کے لیے، حسیت کے لیے مادیت چاہیے، کوئی کثافت ہو، کوئی وزن ہو، کوئی مادی چیز ہو، تو پھر اس کو انسان چھو سکتا ہے۔ اور جو چیز اتنی لطیف، اتنی پاک، اتنی صاف، اتنی بلند، اتنی بالا ہو کہ اسے چھوا بھی نہ جا سکے، اس کو سبحان کہتے ہیں۔ کوئی چیز اتنی بلند و بالا ہو کہ اسے سمجھا بھی نہ جا سکے، اسے سبحان کہتے ہیں۔ کوئی چیز اتنی منزہ اور لطیف ہو کہ اسے دیکھا بھی نہ جا سکے، اسے سبحان کہتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات، کس شے سے؟ بھئی تم جو سوچ لو اس سے بھی پاک ہے، پاک ہے۔ یہ نہیں فرمایا کس شے سے، فرمایا جو سوچ لو اس سے بھی پاک۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ جو سمجھ میں نہ آئے وہی سبحان ہے، اور جو سمجھ میں آ جائے وہ سبحان۔ وہ سبحان کیسا؟ جس کو سمجھ نے چھو لیا وہ سبحان کیسا؟ جس کو فہم اور ادراک نے چھو لیا وہ سبحان کیسا؟
جس کو انسان کے حواس اور عقل نے چھو لیا، وہ سبحان کیسا؟ تو فرمایا سبحان پاک ہے، جو سمجھ لو اس سے پاک ہے، جو کہو اس سے پاک ہے، جو سوچو اس سے پاک ہے، پاک جو ہوا، لہذا نہ سمجھ جائے اس تک، نہ اس تک کوئی فہم جائے، نہ انسانی سوجھ بوجھ جائے، نہ خیال جائے، نہ وہم جائے، نہ گمان جائے، وہ ہر شے سے پاک ہے۔ اب اس نے چاہا کہ میری اس پاکیزگی کا عکس کسی اور میں بھی نظر آئے، بس یہ معراج کا فلسفہ ہے۔ میں جو سبحان ہوں، میں جو، تو مجھے تو چھو بھی کوئی نہیں سکتا، جان یعنی جو انسان کی سوجھ بوجھ ہے اور جان پہچان ہے وہ بھی نہیں چھو سکتی، تو پھر میرے سبحان ہونے کا پتہ کس کو کیا چلے گا؟ کیا پتہ چلے گا بھئی کوئی سبحان ہے؟ چلو بس میں خیال میں نہیں تھا، ابھی سبحان کی بات چھیڑی تو موضوع اور مضمون آ گیا۔ مضمون اس بارگاہ سبحان سے آ گیا، یعنی آج کی خیرات مل گئی پہ کیا دینا ہے، یہ سبحان ہے۔ کیا یہ سبحان ہے کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں تھا، سمجھ میں، چونکہ سمجھ اس کو چھو بھی نہیں سکتی، اس نے تھوڑی سی تجلی کر دی، تو سبحان اس نے سوچا۔ وہ ایک اردو یا پنجابی میں کہتے ہیں سوئے ہوئے بچے کا کسی نے منہ چوما، کیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ بچے نے دیکھا نہ ماں نے دیکھا، تو کیا پتا بھائی اس کو چوما ہے، اس کو پیار کیا ہے۔ اس کے کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ یہ بلا تشبیہ، تشبیہ نہیں ہوتی، مثالیں نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک نقطہ سمجھانے کے لیے یوں ہی دائیں بائیں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بتا دیتا ہوں تاکہ نقطہ جلدی سمجھ میں آ جائے۔ تو مقصد کیا ہے کہ حسن بڑی عظیم شے ہے، بہت اونچی شے ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی جانے بھی تو صحیح، مجھے اگر کسی حسن کو کسی نے جانا ہی نہ تو کیا خبر کون کتنا حسین تھا، تو جب اس کے حسن کو، اس کا حسن سبحان کے درجے پر پہنچ گیا، اب نہ کوئی دیکھ سکے، نہ کوئی خوشبو سونگھ سکے، نہ کوئی جان سکے، نہ کوئی پہچان سکے، نہ کوئی چھو سکے، تو کیا پتا وہ سبحان کتنا حسین ہے؟ کس کو پتا ہے؟ بولیے بھئی، پتہ چلنے کے لیے کوئی دیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، کبھی جھلک ہی دیکھی ہو، کبھی کوئی مہک ہی سونگھی ہو، کوئی خوشبو دیکھی ہو، کبھی کوئی پاس سے گزرا ہو، کبھی نقاب پلٹا ہو، کبھی کوئی قریب بیٹھا ہو، بھئی کچھ تو ہوا ہو تو پتہ چلے کہ ہاں یہ حسن ہے۔ اس نے فرمایا حسین ہوں مگر میرا حسن سبحان ہے، تمہارے دیکھنے سے بھی پاک ہے، تمہارے سمجھنے سے بھی پاک ہے، تمہارے چھونے سے بھی پاک ہے، تو ہر شے سے بلند ہے۔ تو پھر سبحان کو خود خیال آیا کہ میں سبحان تو ہو گیا، تو کسی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جن لوگوں کو، یہ جو میری مخلوق ہے، میرے بندے ہیں، انہیں اب کیا پتا کہ کوئی سبحان ہے، اور سبحان کیسا ہوتا ہے، اور سبحان کے حسن کا رنگ کیا ہے، اور سبحان کے جمال کی کیفیت کیا ہے، اور سبحان کی جو شان سبحان ہے اس کے نظارے کیسے، کسی کو کیا پتا۔ اس نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ، اور لفظ فرمایا الذی۔ الذی ایک ایسا اشارہ ہے کہ اس میں غیبوبت ہے، غیاب ہے۔ الذی وہ،
الذی کا معنی کیا ہے؟ وہ. تو جیسا سبحان ویسا وہ. اب وہ سے کیا پتہ چلے کون؟ میں نے کہا وہ، کسی کے سمجھ آئی ہے کون؟ بولیے نا. وہ کون؟ تو نہ سبحان سے کچھ کسی کو پتا چلا کہ کیسا ہے، نہ وہ سے خبر ہوئی کہ کون ہے. اب سمجھے نا بات. تو اس نے چاہا کہ کوئی سبحان کا عکس بھی کسی میں آئے، اس کی خبر بھی کسی کو ہو. اس نے فرمایا تو پھر پاک ہے وہ، یہاں تک تو کسی کو کوئی خبر، پاک ہے وہ، یہاں تک کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، اندازہ نہیں تھا. اس نے پھر رات کو منتخب کیا. کیا؟ رات کو منتخب کیا. اس لیے کہ اگر سبحان میں غیاب ہے، الذی وہ میں غیاب ہے، یعنی پتہ نہیں کسی کو چل رہا، تو پھر جو اس سبحان کا نظارہ جس میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اس لمحے کو چنا جائے کہ اس میں بھی پردہ رہے، کسی کو پتہ نہ چلے. تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. کیا؟ اسرا، جو لے گئی. کیا؟ جو لے گئی. اب اسرا کا معنی ہے نکال کے لے گیا. کیا؟ نکال کے لے گیا. تو کہیں کوئی تھا، کہیں کوئی تھا، تو وہاں سے نکال کے لے گیا. تو جہاں سے نکالا اس جگہ سے وہ منزہ ہو گیا. اس پوری آیت میں نکال کے لے جانے کا ذکر ہے، واپس پلٹ کر آنے کا ذکر نہیں. بس اس میں تنزیہ کا ذکر ہے. کیوں؟ کہ اس کا عنوان سبحان ہے. اس کا عنوان سبحان. تو معراج کیا ہے؟ خالی جانا ہی جانا تھا، واپس آنا نہیں تھا. بولیے نا، معراج کا سفر کیا ہے؟ خالی گئے تھے، وہ اس کے پاس فقط گئے تھے، پلٹ کے آئے نہیں تھے. تو کبھی ایسا بھی واقعہ آپ نے سنا جس میں جانا بھی ہو، آنا بھی ہو، اور پورا مضمون بیان ہو جائے اور جانے کا ذکر ہو اور پلٹ کے آنے کی بات ہی نہ ہو؟ کبھی سنا؟ کوئی ایسا واقعہ بھی سنا؟ جی. تو سفر معراج میں تو جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے، مگر یہ پوری آیت مضمون معراج کو بیان کرتی ہے. اس میں فقط لے جانا ہی ہے، واپس لانے کا ذکر ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقصود سبحان کی جھلک ڈالنا. اس میں مقصود بس لے جانا ہے. کیا؟ نکال کے لے جانا ہے. کہاں سے؟ اس جہاں سے جس جہاں سے منزہ کرنا ہے، اس بشریت سے. اسرا بعبدہ لیلا، ایک تو لیلا رات ہو گئی، ایک تو لیلا رات ہو گئی، اور ایک جو میں نے پردے بتائے نا، اندھیرے کے پردے. تو جو اندھیرے کے پردے ہیں یہ انسان کی بشریت اور انسان کا بدن ہے. انسان کی بشریت، انسان کی مادیت اور انسان کا بدن. اور یہ ایک جسم ہے تو یہ بھی ایک لیل ہے، رات ہے. اور اس کو پھیلا دیں تو مادی کائنات بن جائے تو یہ بھی ایک رات ہے. تو فرمایا پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو. تو جیسے اس نے اپنا نام نہیں بتایا کسی کو، وہ اس لیے جس کو چنا اور لے گیا اس کا بھی نام نہیں بتایا کسی کو، اپنے بندے کو. وہ کون تھا، یہ کون تھا، یہ ساری غیاب میں بات اس لیے کی تاکہ یہ اتنا راز ہے کہ
اس کے اپنے بندے کی بات ہے تو جو اس کے اپنے ہوں گے ان پہ راز کھل جائے گا، جو اپنے نہیں ہوں گے وہ تلاش میں سرگرداں رہیں گے۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، نکال کے لے گئی، کہاں سے؟ لیلن، رات کے پردوں میں سے، رات کے یعنی اس جسم کے پردوں سے نکال کے لے گئی، مادی پردوں میں سے نکال کے لے گئی، بشری پردوں میں سے نکال کے لے گئی، اور اس میں علائق ہیں بدن کے، اس میں خواہشیں ہیں، اس میں جسم ہے، خواہشیں ہیں، علائق ہیں، اس میں مختلف قسموں کی طلبیں ہیں، اس میں مختلف قسموں کی ضرورتیں ہیں، اور وہی ضرورتیں انسان کی کمزوریاں بن جاتی ہیں، وہی کمزوریاں بن جاتی ہیں۔ تو چونکہ محبوب میں سبحان کی جھلک پیدا کرنی تھی تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو ان علائق بدنی اور علائق دنیا کی اس ساری اندھیری رات سے نکال کے لے گئی، نکال کے لے گئی۔ اور پھر جب نکال لیا علائق بدن سے تو یہ کیفیت تو اس لے جانے سے پہلے بھی تھی کہ 40 دن غار حرا میں رہتے تھے آقا علیہ السلام، اور 7 دن کے ستو اور کھانا لے جاتے تھے اور وہ بچ کے واپس آ جاتا تھا۔ تو 40 دن تو کھائے پیے بغیر پہلے بھی گزار کے آ جاتے تھے۔ تو یہ تو کیفیت اسرا بعبدہ سے پہلے بھی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ علائق تھے کتنے، علائق تھے کتنے۔ کچھ تو ولادت کے ساتھ ختم کر دیے، کچھ جب شک کے صدر ہوا اس پہ ختم کر دیے، وہ تو پے در پے ختم ہوتے رہے۔ تو علائق کا تو عالم یہ تھا کہ اگر 40 دن تھوڑے سے ستو یا تھوڑی سی روکھی روٹی بھی کھائے بغیر اگر جسم کا کچھ نہ بگڑے تو اس جسم کے علائق کیا ہوں گے؟ وہ تو جسم بھی نور کی مانند تھا، وہ جسم بھی لطیف تھا، وہ جسم بھی، وہ بدن بھی لطیف تھا، ایسا لطیف بدن تھا جسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ تو علائق سے پہلے ہی پاک تھا، وہ تو ایسا بدن تھا کہ اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس بدن میں کوئی کثافت ہو تو سایہ بنے، کثافت ہو تو بھئی یہ جو سایہ بنتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ کوئی چیز نہیں ہے، جسم کی کثافت اور مادیت ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، کثافت ہے، مادیت ہے۔ روشنی جب پڑتی ہے تو وہ جسم کی کثافت اس روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے سے روک دیتی، تو ارد گرد چونکہ خالی ہوتا ہے وہاں سے روشنی گزر جاتی ہے، اور وہ کثافت والا بدن روشنی کو روک دیتا ہے، تو سر سے پاؤں تک جتنے حصے کو روشنی سے وہ روکتا ہے وہ اندھیرا بن جاتا ہے۔ اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں، اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اتنی لطیف ہو، شفاف ہو کہ روشنی اسی طرح گزر جائے جیسے ہوا اور فضا سے گزرتی رہتی ہے، تو پھر اس کا سایہ بولیے نہیں ہوتا، نہیں پڑتا سایہ۔ تو کثافت کا نام سایہ ہے۔ کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن جس کو علائق سے پاک کرنا ہے وہ تو پہلے ہی ایسا تھا کہ جس میں کثافت نام کی نہیں تھی اور روشنی گزر جاتی تھی، اور وہ تو بدن ہو کے بھی روشنی سے لطیف تر تھا۔ اور اسی کثافت کی وجہ سے جب پسینہ آتا ہے تو پسینے سے بدبو ہوتی ہے، اسمیل آتی ہے، تو وہ بدن تو علائق سے پہلے ہی اتنا پاک اور لطیف تھا کہ پسینہ اس بدن کو بھی آتا تھا
مگر اس سے تو ہوائیں اور فضائیں معطر ہو جاتی تھی۔ تو وہ بدن اتنا لطیف تھا کہ یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ نہیں یہ بدن ایسا نہیں کہ ان پہ بیٹھا جائے، ہر جگہ بیٹھتی تھی مگر اس بدن پہ بیٹھنے اور چھونے کی ضرورت نہیں کرتی تھی۔ بھئی اتنی سمجھ تو مکھیوں کو بھی تھی، جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ نہیں یہ بدن ایسا نہیں کہ ان پہ بیٹھا جائے، ہر جگہ بیٹھتی تھی مگر اس بدن پہ بیٹھنے اور چھونے کی ضرورت نہیں کرتی تھی۔ بھئی اتنی سمجھ تو مکھیوں کو بھی تھی، اور وہ سمجھ آج کے انسانوں کو بھی نہیں ہے۔ اتنی سمجھ تو اس دور کی مکھیوں کو بھی تھی کہ یہ بدن عام بدن نہیں ہے، یہ بدن عام بدن نہیں ہے، اس کو نہیں چھونا، اس کو نہیں چھونا۔ تو ہوائیں فضائیں معطر ہو جاتی تھیں، سایہ بدن کا پڑتا نہیں تھا، خوشبو اور مہک آتی رہتی تھی۔ تو بدن جس کو علائق سے، جس علائق والے بدن سے نکال کر سبحان کرنا ہے، اس میں تو علائق پہلے نہیں ہے، اور ایک بشری تقاضا اور انسانی زندگی کا جو پروسیس ہے، تقاضا ہے، اس کے تحت جو فضلات طیبات آتے تھے وہ پاک اور صاف آ جاتے تھے، اور وہ زمین پہ نہیں رہتے تھے۔ جو ہی فضلات طیبات آتے تو زمین کھول کے ان کو نگل جاتی اور وہاں خوشبو آتی، وہاں سے خوشبو آتی۔ تو نہ اس بدن کے فضلات تھے عام فضلات کی طرح، نہ اس بدن کا پسینہ پسینوں کی طرح، نہ اس بدن کی کثافت۔ اس بدن میں تو علائق تھے ہی نہیں، علائق تھے ہی نہیں، تو پھر لیلا کیسے، وہ رات کیسی؟ آپ سمجھ گئے؟ تو ہمارے اس دنیا اور کائنات کے اعتبار سے تو وہ روشن تھا، وہ روشن تھا، مگر چونکہ مقام سبحان پر نہ تھا، تو مقام سبحان کے بالمقابل وہ لیل رات تھا۔ وہ جو اس کی شان سبحان ہے، اس کے مد مقابل وہ اس کو لیلا کہا، وہ بدن تھا۔ ہمارے حساب سے تو وہ بدن بھی نہیں تھا، بدن والوں کے حساب سے تو بدن بھی نہیں تھا، اس کائنات کے تقاضوں کے حساب سے وہ بدن نہیں تھا، مگر سبحان کے بالمقابل وہ بدن تھا۔ تو اس نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے چاہا کہ میری اس سبحانیت کو کوئی دیکھے سمجھے تو صحیح، کسی کو اس کا نظارہ تو ہو، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، محض عدم تھا، تو فرمایا بس میں تھا اور ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ جانا جاؤں، میں نے چاہا کہ جانا جاؤں۔ اسی حدیث قدسی کی روح سے وہ سبحان تھا، اس کی سبحانیت نے چاہا کہ میں جانا جاؤں۔ تو خود اگر وہ جانا جائے تو سبحان نہ رہے۔ آپ میری بات سمجھے نا؟ اگر وہ خود جانا جائے تو اسے تو جان پہچان چھو بھی نہیں سکتی۔ اگر وہ ایسا ہو جائے کہ کوئی اسے جان سکے تو وہ جانا تو گیا مگر سبحان نہ رہا۔ اگر سبحان ہے تو جانا نہیں جا سکتا، تو سبحان نے چاہا کہ میں جانا بھی تو جاؤں، اب خود تو نہیں جانا جا سکتا، تو فرمایا کہ میں نے کسی کو چنا، اپنے بندہ خاص کو، محبوب کو چنا، دنیا کے اعتبار سے چنا اس کو، اور اس کے اندر دو خوبیاں جمع کر دی، دو خوبیاں جمع کر دی، اس کو برزخ بنا دیا، اس کو
برزخ بنا دیا کہ ادھر اس کو بدن دے دیا، ادھر اس کو بدن دے دیا جسے جانا جا سکے، جسے دیکھا جا سکے، ادھر اس کو ایک ہستی دے دی، ایک شخصیت دے دی، ایک وجود دے دیا، ایک ایسی ذات بشریت کے لبادے میں ایک ایسی بنا دی جسے جانا جا سکے، جسے دیکھا جا سکے، جسے سمجھا جا سکے۔ تو اس طرف دنیا والوں کے لیے اسے ایک جاننے کے قابل ہستی بنا دیا، اور وہ جو میں چاہتا تھا کہ مجھے جانا جا سکے، تو ادھر سبحان کا جلوہ معراج کی رات کے اندھیروں میں قاب قوسین او ادنا کے مقام پر بیٹھا کر، مکان و لا مکان ہر شے پیچھے چھوڑ کر، جبرائیل و میکائیل کو پیچھے چھوڑ کر، خلق و امر کو پیچھے چھوڑ کر، دنا اور تدلہ کو پیچھے چھوڑ کر، او ادنا پر بٹھا کر، جب اور کچھ نہ رہا، ایک سبحان تھا اور ایک وہ تھا جس میں سبحان کا جلوہ اتارنا تھا، ہر شے ہٹا کر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سب پردے ہٹا دیے، سبحان جلوہ گر ہوا، اور جس ذات میں جلوہ گر ہوا وہ ذات پلٹی تو سبحان کا نقش بن چکا تھا، سبحان کا عکس بن چکا تھا، سبحان کا نظارہ ہو گیا تھا۔ اب سبحان کو کوئی دیکھ نہ سکتا تھا، مگر وہ سبحان کا نظارہ منظر بن کر جب پلٹا تو وہ فرشتے، کون؟ وہ فرشتے جو اس کی تجلیات کو دیکھا کرتے تھے، اس کے انوار کو دیکھا کرتے تھے، اور جو اس کا کلام سنتے تھے، اس کے امر سنتے تھے، اس کے امر کی تدبیر کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، حکم بجا لاتے تھے، اور آرزو میں رہتے تھے کہ تیری بات سنتے ہیں، کبھی تجھے دیکھے تو صحیح کہ تو ہے کون، تیرا کلام سنتے ہیں، کبھی تجھے تک بھی تو سکے، تیرا حکم مانتے ہیں حاکم، مگر آج تک دیکھا نہیں کہ حکم دینے والا تو ہے کون، تیری نوکری کرتے رہتے ہیں، مدبرات الامر ہیں، مگر معلوم نہیں کہ امر دینے والا ہے کون۔ اس نے کہا اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو میں سبحان نہ رہوں۔ آج ساری مخلوق کی چاہت کو پورا کر دیتے ہیں، آج ان پردوں میں ایک کو ایسا چنا ہے، اور پہلے علائق کیوں نہ رکھے، علائق ہوتے تو اس میں سبحان کا نظارہ کیسے آتا، اسے سبحان کا منظر و مظہر بنانے کے لیے بدن بھی تو ایسا چاہیے تھا جو بدن ہو بھی اور نہ بھی ہو، جو دیکھنے کو بدن ہو، دیکھنے کو بدن ہو اور حقیقت میں بدن نہ ہو، جو بدن ہو بھی، دیکھا جائے تو بدن لگے اور چھوا جائے ہائے 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 تو نہ لگے، تو ایسے کو چنا تاکہ اس میں سبحان کا نقش آ سکے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو نکال کے لے گئی راتوں رات، تاکہ بے درد سوتے رہ جائیں، بے درد سوتے رہ جائیں، اور درد مندوں کو بلا لیا، راتوں رات لے گئی، اور جب نکال کے لے گئی اسرا بعبدہ لیلا، تو پھر لے گئی تو اللہ پاک نے بلا حجاب اپنی شان سبحانیت کا مظہر بنا دیا، اپنی تجلیات ذات اور تجلیات صفات کا مظہر بنا دیا۔ تو اس لیے کیونکہ اس آیت کریمہ میں تو سبحان کا مظہر بنانا تھا، اس لیے صرف لے جانے کی بات کی، کیا لے جانے کی بات کی اور پلٹ کے آنے کی بات نہ کی۔ جو دینا تھا دے دیا، جو بنانا تھا بنا دیا، جو کرنا تھا کر دیا، جو بنانا تھا بنا دیا، جو کچھ جلوہ اس میں اتارنا تھا اتار۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، آپ پھر آگے جب سارا کچھ دے دیا
اب جو سورہ نجم آئی اس میں پلٹانے کی بات، یہاں لے جا کے سب کچھ دے دیا، جلوے اتار دیے، اور جب جلوے اتار دیے، دیکھو نا مثال کے طور پہ آپ نے خود کبھی، اگر اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا ہو، آپ میں سے کسی کو بڑا حسین و جمیل، اتنا حسین و جمیل کہ آپ تصور بھی نہ کر سکیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہو اور چشم تصور بھی گمان نہ کر سکے، مگر آپ نے تو اپنے آپ کو تو انسان نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی بلا تشبیہ اور بلا مثال بات کر رہا ہوں، صرف ایک نقطہ سمجھانے کے لیے. اپنے آپ کو تو اللہ پاک تو کسی چیز کے نہ کر سکنے سے بھی پاک ہے، اس کی قدرت سے کچھ بعید، مگر سمجھا رہا ہوں تو اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتا. کیا اپنے آپ کو تو کوئی نہیں دیکھتا؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت میں کمال تو حضور کا بیان ہو رہا ہے، کمال تو حضور کا بیان ہو رہا ہے نا. معراج کروانا اللہ کا کمال نہیں بیان ہوا، حضور کا کمال کہ حضور کو معراج کروایا گیا، با کمال حضور کو بنایا جا رہا ہے. اللہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اب میری بات سمجھے نا، تو جس کو با کمال کیا جائے، آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کی سبحان کرتے ہیں، تو کیا با کمال کیا حضور کو؟ تو میں مثال دے رہا تھا جیسے کوئی بڑا حسین ہو، بڑا حسین ہو، بڑا حسین ہو، مگر اس نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو. وہ کائنات کے ہر حسن کو دیکھے، بڑے حسینوں کو دیکھے، بڑے جمال دیکھے، نظارے دیکھے، حسن فطرت دیکھے، بہت کچھ دیکھے، مگر اس کا اپنا حسن اتنا بلند ہو کہ کائنات کے سارے حسن اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہ لگے. تو ایک دن اس کے سامنے آپ شیشہ کر دیں تو شیشے کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ آئینے کی، کہ وہ اس میں جھلک آ جاتی، اس میں جھلک آ جاتی. آئینے کا اپنا تو کچھ نہیں ہوتا، آئینہ تو صاف آئینہ ہوتا ہے، تو جس چہرے کے سامنے کر دو وہ چہرہ اس میں اتر آتا ہے. جب اس کے اندر چہرہ اتر آ گیا تو اس دن اس حسین نے اپنے آپ کو دیکھا. جب اپنے آپ کو دیکھا تو اس نے کہا یہ سارے حسن جو کائنات میں آج تک دیکھتے رہے وہ کیا تھے؟ بس جب اپنے آپ کو دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ زی، سبحان اللہ زی. محبوب کو بلایا، اس کو علائق بدنیہ سے نکالا، اس کو خواشی جسم سے نکالا، اور بدن کی بدنیت سے اس کو نکال لیا، اس جسم کو جسمیت سے نکال لیا، اس ہستی کو ہستیت سے نکال لیا، اور ہر شے سے نکال کے مکانیت سے نکال لیا، حتیٰ کہ لامکانیت سے نکال لیا. اس مکان پر بٹھا کر جب اپنا آئینہ بنا دیا اور آئینہ بنا کر سامنے رکھا اور پردہ اٹھایا اور اس میں اپنا جلوہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ زی، سبحان اللہ زی، سبحان اللہ. دیکھو نا، آپ اور ہم تو کہیں سبحان اللہ، آپ اور ہم کہیں سبحان اللہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ خود کو سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اللہ، آپ بات نہیں سمجھیں. بھئی ہم کہیں کوئی بڑا ہنسی دیکھ کر، کوئی بڑا جمیل کمال دیکھ کر کہیں سبحان اللہ، اس کی بڑائی بیان کریں تو سمجھ میں آتی ہے نا. مگر دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں وہ بے ساختہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے سبحان اللہ. اس نے اور تو کبھی نہ کہا، وہ تو اول سے تھا آخر تک ہے، تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے سبحان اللہ. کب کہا؟ اس رات کہا. آئے ہائے ہائے، کب کہا؟ اس رات کہا. اسرا بعبدی لیلا، جب اس محبوب کو چنا اور مکان و لا مکان سے اوپر اس کو اپنا آئینہ بنایا اور پردے اٹھا دیے اور اس کے اندر اپنے حسن کے جلوے کو اتارا. جب اس کا جلوہ حسن اس آئینہ چہرہ مصطفیٰ میں چمک اٹھا تو مصطفیٰ کو تک کر بول اٹھا سبحان اللہ. اب مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ سبحان اللہ زی اس کی تعریف ہے یا اس کی تعریف ہے.
کس کی تعریف؟ سمجھ نہیں آئی مجھے. یہ تعریف کس کی ہے مولا؟ یہ تو اپنے آپ کو جو کہہ رہا ہے سبحان اللہ، کیا دیکھ کر فرمایا سبحان اللہ؟ کس کی تعریف کی؟ تو اپنے آپ کی یا آئینے کی؟ اور پھر اس کو ایسا بنا دیا، اس کو ایسا بنا دیا کہ جب لے گئے تو اس کے بیان کا عنوان رکھا سبحان اللہ. اور جب اس کو سبحان اللہ بنا کر رخصت کیا، کیا رخصت کیا؟ تو فرمایا ون نجم، قسم ہے تیرے حسن کی. آئے قسم ہے تیری چمک دمک کی. ون نجم، قسم ہے اس ستارے کی. لوگوں دیکھو کیسا لگتا ہے، لوگوں دیکھو. پہلے بنا کے سبحان اللہ فرما دیا، اور جب اتارا تو بھیجتے ہوئے فرمایا ون نجم، قسم ہے تیری سونیاں. بس وما علینا الا البلاغ.